ہاں جی حضرات علماء کرام، امید ہے کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے جمعے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، ایک منٹ، یہاں تک قبل غسل الیدین قبل ادخالہما وسنن الطہارۃ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کی تھی، لیکن کیونکہ وہ کلاس 2 حصوں میں تھی تو ایک حصے کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور دوسرے حصے کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، لیکن امید ہے کہ آپ کو بات یہاں تک سمجھ آ گئی۔ یہاں تک پڑھا تھا ہم نے قبل ادخالہم الاناء، یہاں تک۔ ایک منٹ، آج ہم یہاں سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے یہ غسل اور ادخال اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہاں پر جو مصدر ہے وہ اپنے فعل والا کام کر رہا ہے۔ مصدر اپنے فعل والا کام کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ فعل کے بعد فاعل اور مفعول دو چیزیں آتی ہیں، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور یہ رفع اور نصب یہ فعل دیتا ہے۔ اسی طرح جو شبہ فعل ہے، شبہ فعل کا مطلب یہ ہے کہ مصدر اور اسماء مشتقہ، اسماء مشتقہ کا مطلب ہے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، یہ بھی اپنے فعل والا کام کرتے ہیں، یہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو غسل الیدینی، غسل الیدینی قبل ادخالہم الاناء، یہ جو زبر تھی اناء کے آخر پہ، یہ آئی تھی ادخال کی وجہ سے۔ تو ادخال کے اندر پھر ضمیر ہم نے نکالی تھی ہوا، اور یہ اس کے مفعول بنا کے تو ہم نے قبلہ کا مضاف الیہ بنایا تھا۔ یہ ہمارا پچھلا تھوڑا سا ریویژن ہے۔ آج ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے، تو آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے گا؟ کون پڑھے گا یہاں سے سلاسن سے آگے؟ میں پڑھوں جی؟ ہاں جی اطہر بھائی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثاً اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل الحية والأصابع۔ یہ ہے لحیہ، لحیہ لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو۔ ہاں جی، وتخلیل وتکرار الغسل إلى الثلاث ويستحب۔ بس یہاں تک۔ اچھا، آپ نے یہ پڑھا سلاسن، یہ سلاسن کے اوپر یہ جو زبر آئی ہے، یہ نصب ہے، یہ کیوں آئی ہے اطہر بھائی؟ یہ تمیز، ہاں تمیز ہے، کیونکہ جہاں پر تمیز جو ہوتی ہے استاد جی وہ نصب میں، حالت نصب میں ہوتی ہے۔ ہاں تمیز جو منصوب ہوتی ہے، منصوب۔ اور تمیز کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ جب عبارت کے اندر ابہام ہو اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی عدد ذکر کیا جائے،
تو اس عدد کو تمیز کہتے ہیں. مثلا یہ سلاسن تین مرتبہ یہ عدد ذکر کیا گیا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو عبارت ہے اس میں سے کسی ابہام کو دور کیا گیا ہے. تو آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس ابہام کو دور کیا گیا ہے، کیونکہ تمیز جب بھی آتی ہے وہ کسی نہ کسی ابہام کو دور کر دی ہے. تکرار ہے نا سر، تکرار کتنی بار کرنی ہے؟ 3 بار. ہاں کہاں پہ تکرار، تھوڑا سا تفصیل بتائیں. تکرار الغسل غسل الیدین. غسل الى. ہاں یہ نا سنن الطہارہ، طہارت کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل الیدین، ہاتھوں کو دھونا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھونا ہے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ تو سلاسن نے اس مرتبہ والے جو ابہام ہے کہ کتنی مرتبہ دھونا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو اس ابہام کو ڈیفائن کر دیا، دور کر دیا. تو یہاں پر یہ غسل یہ بنے گا ممیز اور سلاسن یہ بنے گی تمیز. تو گویا کہ سلاسن کا تعلق جڑے گا جا کے غسل کے ساتھ. یہ واضح ہو گیا جی. سلاسن پہ یہ جو تمیز آئی، یہ نصب آئی ہے، یہ اس کے تمیز ہونے کی وجہ سے آئی ہے. اور عدد جب آتا ہے تو وہ تمیز بنتا ہے. تمیز کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل عبارت میں کوئی ابہام ہوتا ہے اور اس ابہام کو اس عدد کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ابہام کون سا تھا؟ غسل الیدین، 2 ہاتھوں کو دھونا کتنی مرتبہ. اب یہاں پہ یہ سوال تھا، تو اس سوال کو سلاسن کے ذریعے ہم نے حل کیا کہ 3 مرتبہ دھونا ہے. تو یہ تمیز ہونے کی وجہ سے، تو اس کا ممیز کہتے ہیں جس کا ابہام دور کیا گیا ہے. تو غسل اس کا ممیز ہوگا اور سلاسن اس کی تمیز ہوگا. تو تمیز جب بھی آتی ہے تو وہ منصوب ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر نصب پڑھا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں سے سب سے پہلے میرے پاس احسن صاحب ہے. احسن صاحب آپ ذرا یہاں سے پڑھیے آگے، سلاسن سے آگے. جی اذا استيقظ ہاں جی متوضي اذا آگے. اذا استيقظ المتوضي ہاں پورا پڑھیں. متوضی او ای کے آ. متوضئ من ٹھیک ہے نومه. ٹھیک ہے. آپ نے یہ پڑھا، ایک منٹ. متوضی او، یہ او کیوں پڑھا ہے؟ یہ مرفوع کیوں ہے؟ رفع اس میں کیوں ہے؟ اذا استيقظ اذا کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. یہ فائل بن رہا ہے. اذا کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب رفع آئے گا تو مرفوعات کتنے ہیں؟ ہاں جی یہ وہ میں ڈھونڈتا رہا، وہ ملے نہیں کہ وہ کہاں پر ایک جو ہے نا وہ ہم کو پوری یعنی یہ لسٹ موجود نہیں تھی وہ. میں آپ کو یہ کلاس کے بعد ایک لسٹ شیئر کرتا ہوں مرفوعات اور منصوبات کی، آپ اس کو جی ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. تو کوئی اور بتا دیں. غلام مصطفیٰ صاحب. 8 استاد. ہاں جی مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ سارے تو ہمیں نہیں بتائے تھے لیکن کچھ بتائے تھے. فائل جو ہے نا مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، فائل مرفوع ہوتا ہے. یہ ٹھیک تو ہو گیا. 5-4 چیزیں بتائی تھیں، تو باقی تو مجھے یاد نہیں ہے. چلیں یہ جو 4-5 ہیں بنیادی مین وہ میں بتا دیتا ہوں، آپ انہی پہ فوکس کریں کیونکہ زیادہ تر عبارت میں یہی چیزیں آتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو مبتدا، یہ ہم نے جو پڑھا تھا یہاں پہ سنن الطہارتی، نون کے اوپر جو پیش پڑا تھا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، اس لیے غسلو لام کے اوپر جو پیش پڑا یہ خبر ہونے کی وجہ سے. تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اس کے بعد
فائل مرفوع ہوتا ہے، فائل، فعل کے بعد جو فائل آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح اگر فعل مجہول آئے تو اس کے بعد ایک نائب فائل ہوتا ہے، نائب فائل. مثلا ضرب زیدن، ضرب زیدن میں زیدن فائل ہے، مارا زید نے. اور اگر کہا جائے ضربا، مار پڑی یا مارا گیا، زیدن، تو یہاں پر زیدن یہ نائب فائل ہے. تو اگر فعل معروف ہو تو اس کے بعد فائل آتا ہے، اور فعل مجہول ہو تو اس کے بعد نائب فائل آتا ہے. یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو انا اور کانا، ان اللہ علیم، اب یہاں پر انا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور کان اللہ علیمن، کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. یہ 6 چیزیں ہو گئیں، مبتدا، خبر، فائل، نائب فائل، اور انا کی خبر اور کانا کا اسم. فی الحال اب یہ جو 6 ہیں، 2 جو ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم جب کوئی درمیان میں آئے گا تو پڑھ لیں گے. لیکن یہ 6 آپ ذرا ذہن میں رکھیں. کوئی دوہرا دے انہیں 6 کون کون سے میں نے بتائے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ یہ بتائیں آپ. جی اب سر آپ نے بتایا مبتدا، جی سر، مبتدا، خبر، فائل، انا اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. نا انا کی خبر، انا کی خبر، سوری سر، اچھا، اور انا کی کانا کا خبر اسم. اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور نائب فائل، سر اس کی سمجھ نہیں، نائب فائل کیا ہوتا ہے بھلا؟ نائب فائل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ پڑھا تھا، فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک معروف اور ایک مجہول. یہ پڑھا ہے؟ جی سر پڑھا. اب اچھا، جو معروف ہوتا ہے، مثلا یہ میں بورڈ ذرا نکال لوں. مثلا آپ نے پڑھا یہ ہے ضربا، مثلا یہ را اور با، یہ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے. معروف ہے. معروف میں آتا ہے. جی ہاں، فعل ہے اور معروف ہے. اور معروف کے بعد مثلا ضربا زیدن، اب آپ کہیں گے کہ بار بار زید کا لفظ آتا ہے تو زید کو بڑی مار پڑتی ہے، یہ بڑا مار، صدیوں سے مار کھا رہا ہاں یہ اس کے قدر میں لکھ دیا گیا. اب یہ جو آخر میں یہ رفع آیا ہے، مرفوع ہوا ہے، پیش آئی ہے، یہ اس فعل معروف کی وجہ سے آئی ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے. اگر آپ اسی کو یہاں بھی ایسے پڑھیں گے، مثلا زو ری با، یہ کون سا فعل ہے؟ معروف کے مجہول؟ مجہول. یہ مجہول ہے. اب اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے مارا گیا. ضربا کا مطلب مارا، کس نے مارا؟ یہ معلوم ہے، زید نے. اب یہاں پر مارا گیا، کون، کس کو مار پڑی ہے؟ تو ہم یہاں پر بھی زید کو ہی کہہ دیتے ہیں. تو اب یہ زید کو مار تو پڑی ہے، لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ معلوم نہیں ہے. جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس پر کام ہوتا ہے یعنی جس کو مار پڑتی ہے وہ معلوم ہے. اب اسی کو ہم فاعل کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، ہم نے اس کو فاعل کی جگہ پہ رکھ دیا اور یہ مرفوع ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں نائب فاعل. اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ نائب فاعل. تو جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. تو 2 یہ ہو گئے. اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی. اچھا چلیں، تو یہ 6 ہو گئی. 6 میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. سر انا اور کان، انا اور انا بھی ایک ہی چیز ہے نا سر؟ انا کا مطلب ہوتا ہے حروف حروف مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل وہ انا، بانا، کانا،
لیتا, لاکنہ, لعل, یہ 6 ہیں. انا, انا, کا انا, لیتا, لاکنہ, لعل, یہ 6 ہیں. ان 6 کا ایک ہی حکم ہے, ان کی خبر مرفوع ہوگی اور اسم منصوب ہوگا. مثلا ابھی ہم جو آپ نے یہ اس میں پڑھتے ہیں ہم اذان میں, اشہدو ان اشہد ان محمدن, محمد یہ محمدن اس کا اسم ہے انا کا. عبدہ ورسولہ, عبدہ یہ اس کے اوپر پیش ہے, یہ اس کی خبر ہے انا کی, تو یہ مرفوع ہے. اسی طرح ورسولہ یہ اس کا, یہ بھی مرفوع ہے. تو کانا کا اسم کان اللہ, اب یہ اللہ یہ اس کا اسم ہے, اور علیمن حکیمہ یہ دونوں اس کی خبریں ہیں. علیمن حکیمہ یہ منصوب ہے, لیکن اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہے. تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں. احسن صاحب آپ نے پڑھا تھا اذا استيقظ المتوضئ, یہاں پہ اب بتائیں کہ آپ نے یہ پیش کیوں پڑھی؟ تو بتا دیں, اس کا مطلب نہیں پتا. نہیں ابھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں, اذا استيقظ المتوضئ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا کا مطلب ہوگا جب, اذا استيقظ بیدار ہو, وضو کرنے والا اپنی نیند سے, جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو, یہ اس کا مطلب. میں بتاؤں تو سر یہ فائل ہے, استاد جی میں بتاؤں. ہاں فائل ہے. اب یہ آپ کو جب ترجمہ آ گیا تو اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے گا. اگرچہ آپ کو گرامیٹیکلی کچھ چیزوں کا نہ بھی پتا ہو, پھر بھی آپ کہہ لیں گے کہ یہ فائل ہے. اذا استيقظ جب بیدار ہو. اب استيقظ فعل ہے. اب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مجہول ہے کہ معروف ہے. استيقظ معروف ہے جی. ہاں معروف ہے, تو اس کے بعد کیا آئے گا پھر, فائل کے نائب فائل, فائل آئے گا. تو اب یہ متوضئ یہ فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ جی. اچھا چلیں, یہ تو اچھی بات ہے. اچھا اس کے بعد کون پڑھے گا؟ احسن صاحب نے پڑھا ہے مدثر صاحب, مدثر حسین. جی سر. اچھا یہ جو یہ احسن صاحب نے پڑھا تھا اذا استيقظ المتوضئ, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آ گیا فائل ہونے کی وجہ سے. آگے کیا پڑھنا ہے؟ من نومہ ہی سر. من نومہ ہی, ان من کیا چیز ہے؟ من حرف جار. حرف ہے سر, حرف جر ہے, ٹھیک ہے. اور نومی ہی, میم کے نیچے ہم نے زیر کیوں پڑھی ہے؟ حرف جر جو ہے وہ سر اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے جر ہو جائے گی, جر ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ نومی ہی یہ آپس میں کیا بن رہا ہے؟ نومی ہی مضاف الیہ. مدثر صاحب کو بتانے دیں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اور ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے. ہاں جی بتائیے جی مدثر صاحب, ایک سوال اس کے آگے بھی ہے. نوم سر اپنی نیند وہ بات ہو رہی ہے, تو وہ مضاف علیہ. مضاف الیہ, نوم مضاف ہے اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مضاف علیہ مل کر کیا بنے گا؟ اس کا من کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ صفت ہوگی اس کی. نہیں صفت تو کسی اسم کی ہوتی ہے نا, یہ تو من تو حرف ہے, مجرور ہے نا سر اس کا. مجرور ہے جی, مجرور ہے. تو ہم اس کی ترکیب ایسے کریں گے, من حرف جر, نومی مضاف, ہا ضمیر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر یہ مجرور جار من جار کا. تو جار مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ جار مجرور مل کر جار مجرور کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ جار مجرور کا کیا کرتے ہیں ہم؟ جی پڑھا تو ہے جی. Now this is خبر ہے the نا time to apply. جی خبر من خبر کس کی بنے گی؟ خبر بناتے ہیں.
ہاں میں نے شبو جملہ بھی کہتے ہیں اسے. ہاں ایک منٹ پہلی جار مجرور جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پر پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے. یہ جار مجرور خود کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ کسی چیز کا متعلق ہو کے پھر کچھ بنتا ہے. تو اب یہ آ گیا جار مجرور، ہمارے پاس یہ جار مجرور آ گیا. ہم نے اس میں پہلی بات یہ پڑھی کہ یہ متعلق ہوگا. اب آپ نے دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے جو عبارت ہے، مثلا ہم نے یہاں سے شروع کیا، اس عبارت میں یہ کسی لفظ کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے یا نہیں. مثلا اذا کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں، اذا استیقظ کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں، متوضئ کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے یا نہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے. اچھا اگر یہ ان الفاظ میں سے کسی کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے تو اس کے متعلق کر دیں گے تو معاملہ ختم، بس اس کی ترکیب ختم. لیکن اگر یہ اس کے متعلق نہیں، عبارت میں سے کسی کے متعلق نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کا متعلق خود نکالیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متعلق محذوف ہوتا ہے. محذوف نکالیں گے ہم کوئی، اور وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، فعل نکال سکتے ہیں یا پھر شبہ فعل. شبہ فعل میں نے بتایا کیا ہوتا ہے. شبہ فعل کا کوئی بتائے گا شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ سر مصدر جو ہاں مصدر، وربل رول کرتا ہے، جو اپنا سوری فعل کا جو رول کرتا ہے. ہاں مصدر اور اسماء اور مشتقہ، مشتق اسماء. ٹھیک ہے، مشتق اسماء کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو فعل سے نکلتے ہیں، مثلا اس میں نکلتے فاعل، ہیں جی، وہی اس میں مصدر سے جو مفعول. نکل رہے ہیں جی جی اور مصدر سے، مثلا ضارب مضروب. جی جی یا آپ جی گردان جب آپ نے پڑھی تو اس میں یہ پڑھے ہوں گے ضارب جی مضروب. یہ جو اس میں مشتق ہے یہ بھی شبہ فعل کہلاتے ہیں. شبہ فعل جی تو اس صحیح. کا جب ہم محذوف نکالیں گے تو یا تو فعل نکالیں گے یا پھر ہم اس کا متعلق نکالیں گے شبہ فعل. لیکن پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ لفظوں میں کسی کے ساتھ مل سکتا ہے یا نہیں. تو مدثر صاحب بتائیں کہ من نومی ہی، اپنی نیند سے، اپنی نیند سے اس کا کس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے؟ سر ایک سیکنڈ دیجیے گا. سر ڈھونڈنا کیا ہے اس کا شبہ فعل؟ ہاں یہ پیچھے یہ جو تین الفاظ میں نے بتائے، اذا، استیقظ اور المتوضی، یہ کسی کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور متعلق کرنے کے لیے آپ کو اس کا معنی پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس کا معنی کس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے. استیقظ سر فعل کے ساتھ ہی جڑ رہا ہے. استیقظ استیقظ جی سر. ہاں چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں جی کون ہے؟ حسین احمد. ہاں جی بتائیں حسین صاحب. سر متوضیوں کے ساتھ اگر معنی پہ غور کیا جائے تو؟ ہاں چلیں علماء میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف میں اس اختلاف میں بڑی رحمت ہوگی. ہاں جی کون ہے؟ اور کون ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب. میں بتاؤں جی. شاہ ولی صاحب ہاں جی بتائیں. جی یہ جی استیقظ کے اندر جو ہوا ضمیر راجح ہے سر. نہیں یہ ضمیر کے ساتھ نہیں ہوتا متعلق، یہ فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے. تو ضمیر نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، تو آپ نے اس کو فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق کرنا ہے. ہاں جی اور کوئی؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایذا جو ہے یہ تو حرف ہے، یہ فعل نہیں ہے، شبہ فعل بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہو سکتا. باقی رہ گئے دو، استیقظ اور المتوضئ. استیقظ فعل ہے اور المتوضئ یہ اسم فاعل ہے. توضع، یہ توضع یہاں سے تو یہ اسم فاعل ہے. تو ان دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ کس کے ساتھ متعلق کر کے زیادہ صحیح بنے گا.
تو حسین احمد صاحب نے متوضی کہا اور استیقظا یہ مدثر صاحب نے فرمایا. تو اور کوئی بتا دیں ان میں سے کون سا بہتر ہوگا اور کیوں سر ہوگا؟ المتوضی زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کہ اس لیے کہ اپنی نیند سے بیدار ہو. اس میں جو ہو کی ضمیر ہے آخر میں نومی ہی جی ضمیر ہے، وہ متوضی کی طرف جا رہی ہے. یعنی ضمیر تو جس کے مرضی طرف جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معنی اس کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے کہ ہاں متوضی جو ہے وہ بیدار ہوا اپنی نیند سے. ہاں سر یہ مفعول فی ہی ہے، یہ من نومہ ہی مفعول فی ہی کے طور پہ آیا یہاں پہ؟ نہیں، مفعول فیہ نہیں ہوگا. مفعول فیہ ہوتا ہے ظرف. ظرف کا مطلب ہوتا ہے جو وقت بتائے یا جگہ بتائے. اب اس میں وقت اور جگہ کا تذکرہ نہیں ہے، بس یہ نیند ہے، نیند سے بیدار ہو. اب دیکھیں یہ نیند سے بیدار ہونا، یہ تعلق اس کے ساتھ بنتا ہے استیقظا کے ساتھ. یہ مدثر صاحب نے جو اندازہ لگایا تھا یہ درست تھا. تو ہم اب اس کو کریں گے کیسے، دیکھیں. اذا جب بیدار ہو جائے کون، وضو کرنے والا، من نومہ اپنی نیند سے. اگر ہم اس کو المتوضی کے متعلق کریں، اس کے متعلق، تو پھر یہ ہوگا وضو کرنے والا اپنی نیند سے. تو کیا ہو، تو الٹیمیٹلی آئے گا کہ بیدار ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ نیند کا تعلق بیدار ہونے کے ساتھ زیادہ یعنی زیادہ مضبوط ہے. تو ہم نے اس کو متعلق کرنا ہے استیقظا کے ساتھ. یہ پریکٹس صرف اس لیے ہے کہ اگر بعد میں کہیں پہ اگلی عبارت میں کہیں پہ جار مجرور آ جائے تو آپ اس کو ذرا یہ سوچیں کہ یہ کس کے متعلق ہوگا. اگر تو لفظوں میں ہو سکتا ہے تو لفظوں میں کریں گے اور اس میں ترجمے کا خیال رکھیں گے، معنی کہاں پہ ٹھیک بنتا ہے. اور اگر لفظوں میں نہیں ہو سکتا، معنی نہیں ٹھیک بنتا، تو پھر آپ اس کا متعلق محذوف نکالیں گے. تو اب دیکھیں اذا جب اور اس کا تعلق بنے گا یہ غسل کے ساتھ. بھئی 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، کب دھونے ہیں؟ اب یہ جو اذا ہے یہ ظرف بنے گا. جب بیدار ہو جائے وضو کرنے والا اپنی نیند سے. تو اب اس کا تعلق یعنی جار مجرور یہ متعلق ہوگا استیقظا. اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا یعنی ترکیب کر کے بتاتا ہوں. اذا حرف شرط، یہ حرف شرط کے طور پہ بھی آتا ہے اور ظرف کے طور پہ بھی آتا ہے. اس کے بارے میں ہم کسی کلاس میں الگ سے پڑھیں گے، اس لیے اس کو ابھی آپ اس پہ غور نہ کریں. استیقظا فعل، المتوضی اس کا فاعل، اور من حرف جر، نومی مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مجرور. تو جار مجرور دونوں مل کے یہ متعلق ہوا استیقظا فعل کے. اب ہم اس کو اکٹھا کریں گے. استیقظا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اب ہمیں یہاں پر وجہ پتہ چل گئی کہ متوضی کو ہم نے مرفوع پڑھا فاعل ہونے کی وجہ سے، نومی کو مجرور پڑھا مین کی وجہ سے، اور جب جار مجرور آ گیا تو ہم نے اس کو متعلق کیا اس فعل کے ساتھ تاکہ معنی درست ہو جائے. تو اب آپ ذرا ترجمہ کریں. کون ترجمہ کرے گا؟ مرزا جواد صاحب یا شیخ. آپ نے ترجمہ کرنا ہے یہاں سے سنن الطہارہ یہاں تک من نومی ہی تک، اور ترجمہ بالکل ترکیب کے مطابق ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ. جی ٹھیک ہے. سنن الطہارتی، طہارت کی سنت ہے. غسل الیدین، طہارت کی سنتیں کیا ہیں؟ طہارت کی سنت جی
गस्लुल यदैनी दोनों हाथों का धोना, कबला इख्दालिहिमा उन दोनों हाथों को दाखिल करने से कबल, अल इना बर्तन में, सलासन 3 मरतबा। अब सलासन का ताल्लुक किसके साथ है? गस्ल के साथ। ये कितने मरतबा धोना है? 3 मरतबा। ठीक है, आगे। इज़ा जब इस्तैक़ज़ल मुतवज़्ज़िउ जब उठ जाए वुजू करने वाला, मिन नौमिही अपनी नींद से। हाँ, जब बेदार हो जाए वुजू करने वाला अपनी नींद से। ठीक है, अब बा मुहावरा ये हो जाएगा हाँ कि तहारत सुन्नतों में से ये है कि दोनों हाथों का 3 दफा धोना, दोनों हाथों को जब 3 दफा धोना, जब बर्तन में दाखिल करने से पहले 3 मरतबा धोना। इसका हम बा मुहावरा तर्जुमा, बर्तन में दाखिल करने से पहले 3 मरतबा धोना, जबकि वुजू करने वाला अपनी नींद से बेदार हो जाए। हाँ, इसका मजीद बा मुहावरा कर लेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि जब वुजू करने वाला अपनी नींद से बेदार हो तो बर्तन में अपने हाथ दाखिल करने से पहले 3 मरतबा हाथों को धोना। ये तहारत की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। अच्छा, ये इसमें कोई चीज आपके पूछने वाली? सर एक दफा सिर्फ आखिरी बार सिर्फ सर इसकी अरबी पढ़ दीजिएगा। हाँ ठीक है, बल्कि मैं क्यों पढ़ूं, आप खुद पढ़े। कौन कह रहे हैं? मेरे लिए साकिब साहब? मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ सर। अच्छा, चलें आप खुद पढ़े यहाँ से। वसुननु वसुननु तहारतु तहारतु के ती, सुननु तहारती जी मुज़ाफ इलैहि। ठीक है, आगे। मुज़ाफ इलैहि। सुननु तहारती गसलल यदैनी गसल, कबला, लाम के ऊपर जबर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जबर पढ़ना है सर। गसलल नहीं, ये जबर क्यों पढ़ेंगे? ये तो खबर है। खबर क्या होती है? गसल सर फेल नहीं, गसल फेल नहीं, ये गस्ल है, गस्ल मस्दर है, फेल नहीं है। ओके, तो खबर क्या होती है? मरफू के मंसूब? खबर सर मरफू होती है सर। मरफू होती है। अभी हमने जो 6 पढ़े हैं उनमें एक खबर भी जी है। जी उनमें जी जी। अब पढ़े जरा। गस जी गस्लुल यदैनी, हाँ, गस्लुल यदैनी कबला इदखालहुमा, इदखाल ला, लाम के ऊपर जबर क्यों? कबला जो होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कबला मुजाफ होता है हमेशा। इदखाल इदखाली इदखाली मुजाफ इलैहि होगा। कबला इदखालिहिमल, कबला इदखालिहुमा लिहिमल, लिहिमल, लिहिमल कबला इदखालिहिम ही मल। हाँ जी। अना इना, इना, ये हमजा जो नीचे लिखा हुआ है ना, हमजा नीचे लिखा हुआ है, ये ई, इसका मतलब इसके नीचे जेर पड़ेगी। जी ठीक है जी। कबला इदखालिहिमल, कबला इदखालिहिमल इनाई, इना आ, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये मफूल है इदखाल का, तो मफूल मंसूब होता है। कबला इदखालिहिमल इना। चले, ये तो पिछला सबक था ना, इसलिए मैं आप बताता रहा हूँ, तो आगे मैंने नहीं बताना, आपने खुद ही पढ़ना है। ओके सर जी। इदखालिहिमल इनाआ सलासन इज़ा तयक़ज़ल मुतवद्दिउ मिन नौमिही। माशाअल्लाह, ठीक है। तो सुननु तहारती गस्लुल यदैनी क़ब्ला इदखालिहिमल इनाआ सलासन इज़ा इस्तयक़ज़ल मुतवद्दिउ मिन नौमिही। यहाँ तक। हाँ जी, ये हाथ खड़ा है किनका? आसिफ साहब। सर ये सवाल मैं ये पूछा था कि कबला के ऊपर कबला मंसूब क्यों यहाँ पर? हाँ ठीक है, ठीक है। ये कबला मंसूब है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये मफऊल फी ही है।
مفعول فیہ ظرف یہ غسل کے لیے کہ غسل الیدین ہاتھوں کو دھونا. اب کب دھونا ہے, کب وقت کس وقت دھونا ہے, تو وہ بتا رہا ہے کہ بھئی برتن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے دھونا ہے. تو یہ مفعول فیہ ہے, اور مفعول فیہ بتایا کرتا ہے وقت یا جگہ. اس کو اس لیے ظرف کہتے ہیں. ظرف, ظرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ کام ہو. تو قبلہ یہ کیوں منصوب ہے آصف صاحب؟ یہ اس لیے کہ مفعول ہے, مفعول فی ہے. کس کا؟ یہ آپ بتا دیے کہ غسل الیدین, غسل مصدر کا. ٹھیک ہے, غسل مصدر کا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اب یہ میرے خیال سے یہ لائن آپ کو کلیئر ہے بالکل. جی جی ہاں جی اطہر صاحب. استاد جی یہ جو مفعول بن رہا ہے تو پھر یہ اس کا جو فعل ہے وہ مصدر فعل کے طور پر کام کرے گا. ہاں ہاں, یہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا نا, وہ جو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی اس میں آخر میں ہم نے بتایا تھا کہ اب ہم مثلا میں اس کی ترکیب کروں تو کیا کروں گا. میں کہوں گا کہ غسلو مصدر ہوا ضمیر, اس کا فاعل الیدینی مضاف الیہ. اب یہ مضاف الیہ جو ہے یہی اس کا مفعول بھی ہے کہ وہ دھوئے گا اپنے ہاتھوں کو. اب اس کا جو جب ترجمہ کریں گے تو ترجمے کے اندر وہ غسل کسی نے تو دھونے ہیں نا, وہ دھونے والا کون ہے, وہ اس کے اندر ہم نکالیں گے ہوا ضمیر. تو وہ اس کا دھونا اپنے ہاتھوں کو کب دھونا, برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا. اب یہ اس کا مفعول بن گیا غسل کا. ہاں جی اطہر صاحب واضح ہوا ہے؟ جی جی استاد, یہ قبل ادخالہم الاناء, ہاں جی یہ جی فعل اس کا پیچھے کون سا جی؟ ہاں یہ فعل میں نے بتایا نا کہ یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ فعل والا کام کرتا ہے, کیونکہ اس میں غسل دھونے والا فعل تو ہے نا مانوی طور پہ. جی جی تو مصدر ہی جی فعل والا کام کر رہا ہے. وہ کام کیا کر رہا ہے, وہ یہاں پر اس کو, اناء, ہاں یہاں پر یہ اناء ہے, اس کا فعل, اس کو یہ نصب کس نے دی ہے, ادخال نے. اب یہ ادخال بھی مصدر ہے, جس طرح یہ غسل مصدر ہے اسی طرح ادخال بھی مصدر ہے. تو گویا کہ یہاں پر یہ والا مصدر یہ قبلہ کو نصب دے رہا ہے, اور یہ والا مصدر یہ اناء کو نصب دے رہا ہے. ہاں جی واضح ہوا؟ ٹھیک ہو گیا جی. جی استاد جی, اور مصدر کا جو فاعل ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے نا جی؟ ہاں یا وہ ہم نہیں؟ جب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں پھر فاعل ہوا ضمیر کو نکال لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. مثلا میں جب اس کی ترکیب کروں گا ٹھیک ہے, قبلہ وہ سے پھر پہلے, مرفوع ہوگا. ہاں وہ مرفوع ہوگا. وہ یعنی وہ امیجنری طور پہ ہم اس کو مرفوع ہی سمجھیں گے. مثلا قبلہ مضاف, ادخالی مضاف آگے ہما مضاف الیہ. لیکن الاناء جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو ہم کہیں گے یہ فاعل ہے, فعل ہے, مفعول ہے ادخال مصدر کا. اس کی ترکیب بس ہم یہ کریں گے. اب یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. تو اب ہم جب دوبارہ اس کی ترکیب کریں گے ادخال کی تو کہیں گے ادخال مصدر ہوا ضمیر اس کا فاعل, اور الاناء یہ اس کا مفعول. تو ادخال مصدر اپنے فاعل, مفعول اور مضاف الیہ اس سے مل کے یہ اس کا مضاف الیہ ہوا قبلہ کا. تو اس طرح اس کی ترکیب ہو جائے گی, دونوں تینوں چیزیں اس میں اکاموڈیٹ ہو جائیں گی. اچھا جی چلیں, یہ اچھا ہو گیا. یہ ہاں جی ایک اور کوشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, ادخالی ہما. جی سر جی یہ جو ہما کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہاں موسٹلی ضمیر ایسے ہوتی ہے, ہم ہما کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ زندہ باد. یہ میں جان بوجھ کے میں نے نہیں بتایا, اس لیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے تھا. تو اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. دیکھیں ضمیر ہما ہوتی ہے اصل اور ہو, لیکن جب زیر کے ساتھ یہ مل جائے تو اگر آپ پڑھیں گے قبلہ ادخالی ہم الاناء, ہما آگے اوپر پیش پڑے
تو یہ پڑھنے میں مشکل ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں کہ یہ زبان پر ثقیل ہے, ثقیل. مثلا اپنے غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء, تو یہ ذرا پڑھنے میں مشکل ہے. عربوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی زبان میں جو زبان پر ثقیل لفظ ہوتے ہیں ان کو زبریں زیریں آگے پیچھے کر کے جہاں پر کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو تو وہ اس کو خفیف کر لیتے ہیں, ہلکا کر لیتے ہیں, زبان پر پڑھنے میں آسان کر لیتے ہیں. تو اسی جس طرح یہ ہے قبل ادخالہم, بالکل اسی طرح من نومہ, من نومہ اصل میں ہونا چاہیے تھا من نومہ, لیکن من نومہ جو ہے یہ ذرا مشکل ہے پڑھنے میں, تو اس لیے عرب لوگ اس کو من نومہ پڑھتے ہیں. اور اس کا کوئی قاعدہ کلیہ قانون نہیں ہوتا, کیونکہ جب جو اہل زبان ہے وہ کسی لفظ کو جیسے پڑھیں وہ ہمارے لیے بغیر قاعدے کے بھی ویسے ہی ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سماعی ہے, سماعی. مثلا انگلش میں ہم پڑھتے ہیں گو وینٹ گان, تو ہم گو گوڈ گوڈ کیوں نہیں پڑھتے ڈیسائیڈ ڈیسائیڈڈ ڈیسائیڈڈ کی طرح؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اہل زبان جو انگلش لوگ ہیں انہوں نے گو وینٹ گان ہی پڑھا ہے, کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہاں پر بھی یہ صرف انہوں نے اپنی زبان پر اسے پڑھنے کے لیے آسان کرنے کے لیے ضمیر میں یہ زبر زیر کا فرق بنا لیتے ہیں. مثلا ہم نے پیچھے پڑھا یہ والا مسح علی ناسیتہ, حالانکہ ہونا چاہیے تھا علی ناسیتہ, اور اسی طرح خفیہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا خفیہ, لیکن یہ ہو پڑھنا یہ کیونکہ مشکل ہے جب اس سے پہلے زیر آ جائے. یہاں پر زیر آیا ہے, یہاں پر بھی زیر آیا ہے, اور اسی طرح یہاں پر بھی زیر آیا ہے. تو جب اس سے پہلے لفظ پہ زیر آ جائے تو اس کو پڑھنے میں آسان کرنے کے لیے پیش کو زیر سے بدل دیا جاتا ہے. جی یہ بات سمجھ آئیے؟ جی سر, ایسے ہر ضمیر جو بھی ضمیر یوز ہوگی تو زیر پچھلے زیر زبر کے لحاظ سے وہ آئے گی, جیسے ہیا ہے یا اور اس طرح؟ نہیں, یہ صرف جو ہاں غائب کی ضمیریں ہیں نا, غائب کی جو غائب کی ضمیریں ہیں, غائب کی جی اس میں مثلا ہو ہما ہم, ہی ہما ہن, ہا ہما ہم, یہ جو غائب کی ضمیریں ہیں ان میں ایسا ہوگا. اگر نہ آپ نے اوپر پڑھا یہ والا فغسلوا وجوہکم وایدیکم, اور اسی طرح برؤوسکم, یہاں پر ہم برؤوسکم نہیں کیا ہم نے, یہاں پر کم کاف کے اوپر پیش ہی رہا ہے. یہ زیرے جیدی جو غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں ہو ہما ہم وغیرہ یہ اس میں ہوتا ہے, یہ باقی سب میں نہیں ہوتا. ہاں جی یہ واضح ہو گیا؟ جی سر. اچھا آج ہم نے جو ہاں جی آخری سوال تھا سر, یہ قبلہ سر جو مبنی ہے یہ کبھی قبلی تو نہیں ہوگا؟ نہیں یہ ہوتا ہے مبنی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا مضاف محذوف ہو. مثلا جب اس کا مضاف الیہ یہ موجود ہو تو یہ مبنی نہیں ہوتا. جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو تو پھر یہ مبنی ہوتا ہے. جیسے من قبل و من بعد, من قبل اصل میں آنا چاہیے تھا من قبل لی, لیکن یہاں پہ لو ہے کیونکہ قبلو کا بعد میں جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. اصل میں یہ تھا من قبل کل شیء, ہر چیز سے پہلے, ومن بعد کل شیء, اور ہر چیز کے بعد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں آتا ہے. لیکن جب ہم نے کل شیء کو محذوف کر دیا تو اس کا مطلب من قبل و من بعد, اب یہ مبنی ہوگا اور اس کے اوپر پیش آئے گا. لیکن جب اس کا مضاف الیہ موجود ہے تو پھر یہ مبنی نہیں ہوگا. ہاں جی یہ واضح ہو گیا؟ جی اچھا ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں تک یہ پڑھا ہے. اس میں جو آج ہم نے جو چیز سیکھی ہے, ایک تو یہ سلاسن, یہ عدد جہاں پر آئے گا وہ بنے گا تمیز اور وہ منصوب ہوگا.
اور اس سے پیچھے والی عبارت میں کوئی ابہام ہوگا جس ابہام کو یہ تمیز آ کے دور کرے گی. تو سلاسن نے کس کے ابہام کو دور کیا؟ غسلو کے. کہ کتنی دفعہ دھونا ہے؟ تو بتا دیا سلاسن، 3 مرتبہ. تو یہ منصوب ہوتی ہے تمیز. اچھا دوسرا ہم نے پڑھا کہ منصوبات پڑھے. منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ 8، لیکن ہم نے 6 پڑھے. فائل، نائب فائل، مبتدا، خبر، انا کی خبر اور کانا کا اسم. یہ آگے آئیں گے تو ہم اس کی اپلیکیشن دیکھ لیں گے. تو یہاں پر کیونکہ یہ استیقظا فعل ہے تو اس کا المتوضع فاعل ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے. اچھا لیکن جو آج کے سبق کی اہم بات ہے وہ جار مجرور والی ہے. یہ جار مجرور والی کہ جار مجرور جہاں پہ آئے گا وہاں پر 3 سٹیپ ہوں گے. پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا. پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ متعلق اس کا عبارت کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی یا نہیں. اگر عبارت کے اندر کسی کے متعلق ہو سکتا ہے تو ہم اس کے متعلق کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے اس کو استیقظا کے متعلق کیا تھا. لیکن اگر اس کا متعلق عبارت کے اندر موجود نہ ہو تو پھر ہم اس کا متعلق محذوف نکالیں گے. وہ محذوف کیسے نکالیں گے وہ ہم یعنی آگے یہ فی ابتداء الوضوء اور اسی طرح یہ آگے جار مجرور آ رہے ہیں اس میں دیکھ لیں گے. لیکن جب الفاظ میں موجود ہو تو جس کے ساتھ اس کا ترجمہ ٹھیک بن رہا ہو اس کے ساتھ اسے متعلق بناتے ہیں. تو اس کا ترجمہ من نومی کا ترجمہ بن رہا تھا استیقظا کے ساتھ درست کہ وہ بیدار ہو اپنی نیند سے، تو اس لیے ہم نے اس کے متعلق کر دیا. تو یہ آج کے سبق کا گویا کہ خلاصہ ہے. میں اس کی ریکارڈنگ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ ایک مرتبہ اسے وقت ملے تو سن لیں، اگر نہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رکھنے کی ہیں. جی 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 آپ صاحب. یہ لفظ تمیز اور تمییز سیم ہے؟ تمییز اور تمیز اس کو آپ سیم نہ کہیں. تمییز یہ مصدر ہے میزا یمیزو تمییزن کا، لیکن جو تمیز ہے یہ اسم ہے فعیل کے وزن پہ. نصیر، تمیز، اس طرح. تو یہ سیم نہیں ہے. یہ یعنی جو منصوبات میں تمیز لفظ ہے یہ تمییز ہے؟ تمیز تمیز پڑھیں گے ہم. ممیز تمیز. اب یہاں پہ سلاسن تمیز ہے اور غسل یہ ممیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی آج کی ہماری کلاس اتنی ہے. جو چیزیں ہم نے جی ایک چیز کی وضاحت مزید کر دیں. فرمائیں. یہ استاد جو جار مجرور ہوتے ہیں جی جی اس کے ساتھ آپ نے جو شبو وہ بتایا مشتقہ اسماء مشتقہ وہ بھی وہ شبو جملہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. وہ بالکل مصدر کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے فاعل کو نصب اور فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اسماء مشتقہ اور مصدر یا شبہ فعل، ان کو ہم شبہ فعل بھی کہتے ہیں اکٹھا. شبہ فعل اپنے فعل والا کام کرتا ہے. فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. اسی طرح مصدر ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو یا کوئی اور اس میں مشتق ہو، وہ بھی اپنے فعل والا کام کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو استاد جی ایک چیز کی وضاحت اور کر دیں، یہ جو مصدر مؤول یعنی کہ وہ جو ان لگا کر بناتے ہیں جی فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کرتا ہے، تو اس میں تو وہ جو خود ہوتا ہے مصدر جو بنایا ہم نے وہ خبر کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے، مبتدا کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے. تو وہ مصدر ان سے اس مصدر سے الگ ہوگا. ہاں یہ آگے کہیں پہ اس کی مثال آئے گی نا تو ہم وہاں پہ اسے دیکھیں گے. وہاں پر اس مصدر کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ان لگانے کے بعد بنے گا نا. پہلے تو وہ پہلے خود ہی فعل ہوتا ہے، پہلے تو خود ہی فعل ہوتا ہے. جب فعل ہوتا ہے تو پھر کام اپنا خود ہی کرے گا.
ٹھیک ہو گیا جی. سر یہ ایک جو آپ نے کہا فعل جو ہے وہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو جیسے آپ نے مثال دی تھی ضرب زیدن، تو یہ تو فعل اور فاعل ہوا، تو یہ زیدن ہوا، اور اگر ضربا ہوگا تو پھر یہ پھر زیدن ہو جائے گا. نہیں ضربا یہ جو مثلا میں یہاں پہ پورا جملہ لکھ دوں، ہم عام طور پہ یہ لفظ بولتے ہیں ضربا زید امرن. وعلیکم السلام. ایک منٹ جی، ساری کلاس ہے ساری. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ضربا زید امرن یہ پورا جملہ ہے. اس میں ہوگا کہ مارا زید نے امر کو. اب یہاں پر مارنے والا یعنی فاعل بھی پتہ ہے اور جس کو مار پڑی ہے وہ بھی پتہ ہے. ہم اسی کو ایک منٹ، ہم اسی کو مفعول بنا لیں، یعنی یہ کہاں گیا، ہم اسی کو اگر اسی جملے کو مجہول بنا لیں گے، یعنی ضربہ کو ضربہ کر دیں گے. یہ مائک کسی کا کھل گیا، وہ ذرا بند کر لیں. اچھا، ہم جب اسی کو یعنی مفعول بنائیں گے تو پھر کیا آئے گا، ضربا امرن. پھر ہم یہاں پہ ایک منٹ، اب یہاں پہ ہم بنائیں گے ضربا امرن. اب یہاں پہ جو مارنے والا ہے زید وہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو ہم نے اس مفعول بھی کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے اس کو مرفوع کر دیا. یہ مرفوع کر دیا جی. ایسا صاحب یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی وہ میرا پہلا کوشچن تو پہلی والی عبارت سے سالو ہو گیا تھا، لیکن یہ جو ضربا میں مفعول بھی فاعل جو ہے وہ یہ مفعول کو، ہاں جی مفعول بھی کو ہم نے یہاں پہ نائب فاعل بنا دیا، نائب فاعل، تو یہ مرفوع ہو گیا. جی ٹھیک. آپ اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ آپ جو ایکٹیو وائز پیسیو وائز ہم پڑھتے ہیں نا، ہی از ایٹنگ مینگو. اب اس کا جب آپ پیسیو بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے، مینگوز آر بینگ ایٹن. اب یہ مینگو کو آپ نے جو کہ آبجیکٹ تھا اس کو ہم نے سبجیکٹ بنا دیا. بالکل یہاں پہ وہی پروسیس ہوا ہے کہ ہم نے اس سبجیکٹ کو آبجیکٹ بنا دیا. تو یہ ہم اس کو آبجیکٹ کو جو کہ پیسیو وائز میں ہم اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. ٹھیک. ہاں جی، اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہماری نماز کا وقت ہے. ایک چھوٹا سا سوال تھا اگر آپ اجازت دیں. جی بسم اللہ کریں. تھوڑا سا سر ریلیونٹ ہے اور تھوڑا سا الگ بھی ہے. جیسا کہ حدیث میں ایک آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے 7 عبارتوں میں مختلف عبارتوں میں قرآن پڑھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو یہ 7 عبارتیں ہیں، کیا ان عبارتوں میں فرق ہے، اعراب میں فرق ہے، حرکات میں فرق ہے، یا کیا اس ایکچولی حدیث کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ہاں یہ سوال بڑا یعنی ہم اسے مشکلات میں شمار کرتے ہیں اس سوال کو، کہ جو قرآن کریم کے حوالے سے مشکلات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو 7 قرات میں پڑھنے کا کیا مطلب تھا. تو وہ یہ جو ہم گرامیٹیکلی چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، یعنی اس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ہے ایکسنٹ کے ساتھ اور مختلف، مثلا یہ
ہم نے پچھلی کسی کلاس میں جو ہمارے 5th سیمسٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایکسنٹ کی بات کی تھی. میں مختصر بتا دیتا ہوں. مثلا عربی ایک زبان ہے جیسے کہ پنجابی ایک زبان ہے. ہم یہ پنجاب میں رہتے ہیں, پنجاب میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو پنجابی کو پنجابی ہی کہیں گے اگرچہ ایکسنٹ میں فرق ہو. اب اس کی مثال دیکھیں, گجرانوالا میں ہم بولتے ہیں کسی کو روکنا ہو کسی کام سے تو کہتے ہیں اوے اینج نہ کر, اینج. اور یہی جملہ ہم فیصل آباد میں جا کے سنیں تو وہ کہیں گے اوے ایدا نہ کر. اب اور اینج اور ایدا یہ جو دو لفظ ہیں معنی دونوں کا ایک ہے, اور پنجابی آدمی دونوں سے ایک ہی مطلب اخذ کرے گا. لیکن ظاہری بات ہے جو باہر سے آدمی جس نے پنجابی پنجاب میں آ کے سیکھی ہے کسی ایک شہر میں, اسے تو یہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عربی جو لوگ تھے ان کے قبیلوں کا ایکسنٹ مختلف تھا, لیکن کیونکہ مطلب ایک ہی تھا اس لیے ان کو اپنے اپنے ایکسنٹ میں پڑھنے کی اجازت تھی. حضرت عثمان کے دور تک یہی رہا. لیکن جب اجمی لوگ آئے ہیں اور ان کو اس ایکسنٹ کے فرق کو سمجھنا مشکل ہوا اور آپس میں جھگڑے ہونے شروع ہوئے, تو پھر حضرت عثمان نے قریش کے ایکسنٹ پر سب کو جمع کر دیا اور باقی ایکسنٹ میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. یہ ہلکا سا خلاصہ ہے اس کا, وگرنہ یہ بڑی تفصیل اس میں بڑی تفصیل ہے. میں آپ کے ساتھ ایک کتاب شیئر کرتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب, تو اس میں علوم القرآن انہوں نے ایک بڑی اچھی اس میں بحث کی ہوئی ہے. تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. سر یہ وہ بھیج دیجیے گا, وہ منصوبات کس سے ہوتے ہیں. اور ہاں میں وہ بھیجتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. میں یہ ریکارڈنگ آپ کو بھیج رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں نماز کے بعد. السلام علیکم استاد جی یہ کتاب بھی آپ شیئر فرما دیں. قدوری کتاب بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.